بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نیا سال آنے سے پہلے اس ویڈیو کو پوری اچھی طرح سے دیکھیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جس میں تمام شعبوں اور گوشوں کے لیے بدرجہ اتم رہبری و رہنمائی موجود ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو کسی بے بنیاد مذہب اور گمراہ دین سے یا کسی باطل قدیم و جدید تہذیب و کلچر سے کچھ سیکھنے اور لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج امت کا ایک بڑا طبقہ غیروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ان کے دلوں میں خوف و ہراس اور احساس کمتری کا تصور پنپ رہا ہے، اور وہ یہود و نصارہ کے طور و طریق کا شوقین اور شیدائی بنا ہوا ہے۔ سالگرہ منانے کی بات ہو یا یوم عاشقی منانا یا پھر عیسوی سال کے آمد پر نیا سال مبارک کہنا اور اس کے پیغامات کو ایک دوسرے کے پاس بھیجنا اس کے لیے باعث فخر ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، اور کتاب و سنت ہی ہمارے لیے کافی و شافی ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی اور فوز و فلاح پوشیدہ ہے۔ یہود و نصارہ کا راستہ اور ہمارا راستہ بالکل الگ اور جدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ان کے طور و طریق اور ان کے مشابہت سے دور رہنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ایک روایت میں ہے جس کا مفہوم ہے، جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک طرف یہ شرعی ہدایات ہے جن میں غیروں کی مشابہت اور مماثلت پر سخت زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، اور دوسری طرف ہمارے سامنے امت کا ایک بڑا طبقہ نہایت بے باکی کے ساتھ عیسوی سال کی آمد پر نیا سال مبارک کہنے بلکہ اسے شب عید کی طرح منانے کو باعث فخر تصور کر رہا ہے اور اپنے اس عمل پر نازا بھی ہے۔ کیسا نیا سال مبارک میرے دوستو! ذرا عقل و فہم کی کسوٹی پر پرکھ کر اس عمل کو حقیقت پسندانہ انداز میں جائزہ لیں تو فہم صحیح یہ کہتی ہے کہ عمر عزیز کے ایک سال کم ہونے پر خوشی کا اظہار کیا معنی رکھتا ہے۔ نئے سال کی آمد پر دنیا کی عمر کا ایک سال کم ہو جاتا ہے اور دنیا قیامت کے اور قریب ہو جاتی ہے، تو نیا سال کیا ہے؟ بلکہ سمجھا جائے تو ہر لمحہ نیا ہے، پھر سال نو منانے کا کیا مطلب؟ آج کل تو اس میں حد درجہ غلو کیا جا رہا ہے۔ رات کے 12 بجتے ہی رقص و شراب، ناچ و گانے اور آتش بازی شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے غیروں کی مشابہت اور ان کے طور و طریق پر عمل کرنے کی سخت ممانعت کی ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج مسلمانوں کو سن ہجری کی دینی، ملی اور تاریخی حیثیت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو غیروں کی اندھی تقلید چھوڑ کر خود اپنے دینی ورثے کی حفاظت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اسلامی تعلیمات، اسلامی تاریخ اور شاعر اسلام کو جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ ہم اسلامی تہذیب اور طور طریقہ کو سیکھیں اور اسی کو اپنائیں، اور غیروں کی تہذیب اور طور طریقہ چھوڑ دیں۔